بات کو بھی طاقت ملتی ہے، اس بات کو بھی طاقت ملتی ہے، مگر وہ بڑھ بڑھ کر بتاتا ہے کہ اللہ پڑھا رہا ہے، اور یہ رک کر بتاتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے طے کر لیا ہے کہ یہ رکا رہے گا۔ یہ ممکن ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ وہ جو جناب رسالت ماں فرما رہے نا، ہذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم کھانے کھائے گا۔ یعنی ایک اشارہ تو سرکار کا یہ کہ یہ ہی جنت کا کھانا ہے جس سے ہمارا قائم بھی کھانے کھایا کرے گا، یعنی وہ جو کھائے گا وہ جنت سے آئے ہوئے کھانے کھائے گا۔ اور دوسرا ایک اور نقطہ بھی ہے، آپ کی ولائی سماعتیں، آپ کی مولائی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، تو میں ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم کھانا کھائے گا۔ پیغام یہ ہے کہ یہ فاطمہ کے دسترخوان سے کھائے گا۔ میں لفظوں کو بہتر کر لیتا ہوں، ساری کائنات امام مہدی کا کھاتی ہے، امام مہدی جناب زینب۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ یہ جو صاحب ولایت وجود ہے، اس وجود کو برداشت کرنا، پہاڑوں نے برداشت نہیں کیا، زمینوں نے برداشت نہیں کیا، آسمان نے برداشت نہیں کیا، اس وجود کو برداشت کرنے کے لیے اپنے اندر اہلیت چاہیے۔ سرکار نے جب اسے دو نیم کیا نا پھل کو، اس میں سے نور نکلنے لگا، تو پوچھا یا جبریل، کہتے ہیں جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، آپ اس سے اچھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی اللہ۔ دیر ہو جائے تو بھائی مجھے معاف کر دیجیے جی، اتنے اہتمام سے اس مجلس کا انتظام ہوا ہے تو گھنٹہ سوا تو پڑھوں گا، اور آپ کی توجہات بھی مجھے آمادہ کر رہی ہیں کہ میں جلدی میں جا رہا ہوں۔ میرے وہ عزیز جو دور سے آئے ہیں واپس جائیں گے، وہ تھوڑا سا برداشت فرمائیں۔ میرے جو اہل سنت عزیز تشریف فرمائے ہیں، میری جان تشریف فرمائے ہیں، انہیں بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا ان سے۔ تو یہ جو ولایت خدا، ولایت رسول اللہ، ولایت مولا علی، اس کو ہضم کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے قابلیت چاہیے۔ البتہ سب سے پہلی شرط جو ہے نا، شرط قابلیت نہیں ہے، وہ شرط وجودی ہے، یعنی وہ کلاس سے ہی آؤٹ نہیں کیا جائے گا، وہ پیپر میں بٹھایا جائے گا، وہ اسکول میں اس کو داخلہ دیا جائے گا، وہ ایک شرط پر، مگر پاس وہ ہوگا جو پیپر حل کرے گا۔ داخلہ تو دے دیا جائے گا، مگر ایک سال پڑھنے کے بعد پھر پیپر آئیں گے، امتحانات آئیں گے۔ اب جب امتحانات سے پاس ہو جائیں گے تو پھر ایک وزن دیا جائے گا جو دوسری کلاس کا وزن ہے، ایک سنگینی دی جائے گی جو دوسری کلاس کی سنگینی ہے جی۔ تو مگر داخلے کے لیے شرط صرف ایک ہے، اس اسکول میں داخلے کے لیے جو شرط ہے نا، اولین شرط ہے نا، وہ ہے ولادت کی طہارت۔ قبول نہیں کر سکتے، اس میں قابلیت ہی نہیں ہے، اس میں اہلیت ہی نہیں ہے اس ولایت کو قبول کرنے کی۔ اب یہ قابلیت ہے کہ وہ اسکول میں داخلہ لے لے، حلال راستے سے دنیا میں آیا ہوا ہے، وہ لے لے، داخلہ لے لے، اور پھر اس کے بعد اس ولایت کو برداشت کرے اور پھر کلاسیں اپنی پڑھاتا چلا جائے۔ تو وہ جو کلاسیں پڑھانی ہے نا، اس کا کچھ نصاب ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تھکیں گے نہیں میری بات؟ ایک اعتبار سے تو میرا مضمون اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ وہ جو قابلیت ہے، وہ جو کلاس کی قابلیت ہے، وہ جو کلاس بڑھنے والا مرحلہ ہے، اس کے لیے کچھ نصاب اللہ نے مرتب کیا ہے۔ اللہ نے 6 صفتوں اور 6 شرطوں کو اور 6 کمالات کو شرط قرار دیا ہے اللہ، رسول اور مولا علی کی ولایت کے لیے جی۔ میں ایک تو اپنے سنی بھائی سے عرض کروں گا کہ سنی شیعہ کتابوں میں مولا علی کے شیعوں کے بارے میں لفظ شیعہ آیا ہے، سنی شیعہ کتابوں میں آیا ہے، جس پر ہمارے مفتی شامزئی صاحب
جو کراچی میں قتل کر دیے گئے، انہوں نے عقیدہ ظہور مہدی نامی کتاب لکھی ہے جو کہ شاید 30 دفعہ چھپی ہے. یعنی اہل سنت نے امام مہدی پر جو کتابیں لکھی ہیں ان میں اس صدی کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک بہترین کتاب عقیدہ ظہور مہدی ہے جو مفتی شامزئی صاحب کی کتاب ہے. بنوری ٹاؤن والے مفتی صاحب جنہیں چند سال پہلے، کچھ مدت پہلے کراچی میں قتل کیا گیا، قتل و غارت گری تھی، علماء سبھی مارے جا رہے تھے، شیعہ سنی سبھی. اسی دور کے اکثر شہید سبت جعفر شہید ہوئے، مفتی شامزئی صاحب شہید ہوئے، پروفیسر تقی ہادی شہید ہوئے، سب ایک شہید حسن ترابی شہید ہوئے. ایک علماء کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے کہ جو شہید ہوئے، سنی بھی شیعہ بھی. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک نام مفتی شامزئی صاحب کا. انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ ظہور مہدی. اس میں جو انہوں نے روایات کو نقل کیا ہے تو راویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ یہ راوی کیسا تھا، ثقہ تھا، صحیح تھا، مثال سچا تھا، فلاں، اس کی صفات یہ تھی. تو راوی کی پرکھ میں علماء کرام جانتے ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا تھا. تو وہ بعض جگہ بعض راویوں کے نام، صحابیوں کے نام لکھتے ہوئے کہتے ہیں وہ شیعہ تھا. تو جب 4-6 دفعہ ایسا آ گیا تو ایک جگہ انہوں نے حاشیہ ڈالا ہے، یعنی اسی کتاب کے صفحے پہ نیچے ایک لکیر ڈال کے، جو جہاں حوالے بھی لکھے جاتے ہیں کتاب کے اندر، وہاں انہوں نے ایک حاشیہ ڈالا ہے. اور حاشیہ ڈالا ہے کہ میں جو بار بار لکھ رہا ہوں کہ یہ صحابی شیعہ تھا، یہ راوی شیعہ تھا، تو یہ بات واضح ہو جائے کہ شیعہ آج کی پیدائش اور آج کے لوگ نہیں ہیں. شیعہ مسلک بہت پرانا مسلک ہے. ہاں یہ اور بات ہے، مفتی صاحب کا جو جملہ ہے میں مجھے وہی لکھنا ہوگا. ہاں یہ اور بات ہے کہ آج کے شیعہ میں اور کل کے شیعہ میں فرق ہے. میں کوئی بحث، کوئی اختلاف نہیں کر رہا، ممکن ہے کہ کوئی کسی اعتبار سے ان کی بات صحیح ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ کوئی نئی بات نہیں ہے. صحابہ کرام میں بھی شیعہ تھے، تابعین میں بھی شیعہ تھے، تبع تابعین میں بھی شیعہ تھے. توجہ ہے نا؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لفظ شیعہ، مولا علی کا شیعہ، اس کے اندر ہم تو بڑے سینہ چڑھا کے کہتے ہیں وہ کون ہے شیعہ، وہ کون ہے سنی. ارے بھائی، شیعہ سنی، خاص طور پر شیعہ ہونے کے لیے بڑا جگر چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی طاقت چاہیے، بڑی صفات چاہیے. ہر ایک کو ائمہ نے اپنا شیعہ نہیں کہا. میں اور آپ بہت کارنامہ کریں گے، میں اپنے جیسوں کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ میں سے بہت سے یقیناً ان صفات پہ پورا اترتے ہیں جو شیعوں کی صفات امام صادق نے بتائی ہے. شیعوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان صفات پر ممکن ہے اس مجمع میں تشریف فرما بعض احباب پورے اترتے ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. شیعہ ہونا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل عنوان ہے اہل بیت کا شیعہ ہونا. صفتیں بیان ہیں، نشانیاں بیان کیا ہیں اہل بیت نے. ہر ایک شیعہ نہیں ہوتا جی، ہر ایک کو شیعہ نہیں کہا جائے گا. میں کسوٹی دے رہا ہوں. پھر ہم کون ہیں بھائی؟ ممکن ہے بچہ آواز دے دے کہ مولانا ہم میں تو وہ صفات شاید نہ ہو، تو پھر ہم شیعہ نہیں ہیں. پھر کون ہیں ہم؟ شیعہ نہیں ہیں. تو ایک خاتون جناب زہرا کی خدمت میں گئی اور بی بی سے کہنے لگی، بی بی مل کر صلوات ہو. حدیث قصہ آپ کی مسجد میں رکھی ہوئی ہے، اس میں شیعہ کا بھی لفظ ہے اور محبین کا بھی لفظ ہے. شیعتنا و محبین، یعنی ہمارے شیعہ اور ہمارے محب. یہ اہل بیت نے ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے، شیعہ بننے کی کوشش کرو ورنہ محب ضرور ہو. اب وہ جو شیعہ کیسا ہوتا ہے، سلوات پڑھیں ذرا محمد. اب ان کی جو صفات اسی آیت کی پہلی آیت میں، یہ کون سی آیت میں نے پڑھی ہے؟ 55ویں آیت، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ آیت، یہ 55ویں آیت ہے. اس سے پہلے والی 54ویں ہوگی. 54ویں آیت کیا ہے سنیے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا. اب شیعوں کے صفات، اللہ رسول اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے صفات. میں بہت آرام سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے ہر بڑے اہل سنت عالم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر افضلیت علی کا قائل ہونا شیعہ ہونے کی نشانی ہے تو امام شافعی کہتے ہیں ساری دنیا سن لے میں سب سے بڑا شیعہ ہوں. امام مالک، امام حنبل، یہ تمام بڑے لوگ
عظمت کو بیان کرتے وقت یہ جملہ کہتے ہیں جی، اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے وقت یہ جملہ کہتے ہیں. اب صفات بیان ہو رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا. تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے نہ ہونے سے میرے دین کی تباہی نہیں ہوگی، تمہارے دم سے یہ نہیں ہو رہا، تمہاری وجہ سے یہ نہیں چل رہا. میں تھوڑا سا اپنے ماحول کے اندر جملوں کو لے آؤں. تمہاری وجہ سے جلوس نہیں نکلتا، تمہاری وجہ سے مجلس نہیں ہو رہی، تمہاری وجہ سے مسجد نہیں چل رہی، تمہاری وجہ سے دین نہیں چل رہا. تم ہو مسجد کی وجہ سے، تم ہو اس جلوس کی وجہ سے. یہ حسین کی عزاداری تمہارے دم سے نہیں ہے، تم اس کے دم سے ہو.